علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان اور چودھری پرویز الہی کی لڑائی عروج پر پہنچ چکی ہوئی ہے۔ عمران خان نے چودھری پرویز الہی پر اربوں روپے کی کرپشن کا الزام لگا دیا ہے۔ ایک طرف عمران خان اور ان کے وزیر اعلیٰ کے درمیان لڑائی، اور دوسری طرف اتحادی جو ہیں عمران خان کے مخالف یعنی وفاقی حکومت اور پنجاب کی اپوزیشن، ان میں محبتیں اور قربتیں تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں۔ بڑے کھلاڑی آصف زرداری کی ٹیم ایک بار پھر لاہور پہنچ چکی ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر لاہور میں ہیں مسلم لیگ نون کے، اور اب تو یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب نے اپنے طور اتوار ٹھیک نہ کیے تو پھر پنجاب میں گورنر راج بھی لگ سکتا ہے۔ اور یہ بات کسی اور نے نہیں کی، یہ بات گورنر راج کی ہوتا ہے نا، سفارش کرنے والے، یعنی جو سفارش کر سکتے ہیں گورنر راج کی کہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہے، صوبے کی حکومت جو ہے وہ ٹھیک کام نہیں کر رہی، جو یہ کر سکتے ہیں انہوں نے یہ اندیا دیا ہے، انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ پرویز الہی صاحب کے خلاف پنجاب میں گورنر راج لگ سکتا ہے۔ مگر کیا گورنر راج لگنے سے پہلے تبدیلی آئے گی یا گورنر راج پہلے لگے گا؟ کیونکہ بیچ میں دن ایک ہے، صرف ایک، کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کل کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ ہے، لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اعتماد کے ووٹ کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں پڑا ہوا ہے، تو گورنر نے جو اعتماد کے ووٹ کے لیے پرویز الہی صاحب کو ایڈوائز کیا تھا، اور اسپیکر نے گورنر کی جو تھی ایڈوائز اس کو اسی طرح اپنا مسترد کر دیا تھا جس طرح ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے تھے قاسم سوری صاحب، انہوں نے تحریک عدم اعتماد کو رولنگ دے کر مسترد کر دیا تھا۔ تو قانونی فیصلے موجود ہیں، عدالت کے فیصلے موجود ہیں کہ کسی بھی آئینی عمل کو رولنگ کے ذریعے نہیں ختم کیا جا سکتا، اور خاص طور پر جب لوگوں کے ووٹ کا حق ہو اور جو آئین جس پر پابند کرتا ہے تو اس پر کوئی رولنگ نہیں آ سکتی۔ تو بہرحال معاملہ کیونکہ کل عدالت میں ہے، کل 11 ہے، آج 10 ہے، اور اس سے پہلے جو کچھ کل ہوا تھا اس کے بعد ایک لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ کہتے ہیں نا، کامیابی کے کئی باب ہوتے ہیں اور ناکامی کا کوئی باب نہیں ہوتا، تو لڑائی ہوتی ہے ناکامی کے اوپر، کل شروع ہو جاتی ہے نا۔ تو سندھی میں کہتے ہیں کہ گہپی ٹھکرن جو پانی بھی سکھائی دیا، یعنی جب کل شروع ہو تو پھر برتنوں کا پانی بھی سوکھ جاتا ہے۔ تو عمران خان اور ان کے اتحادی پرویز الہی صاحب کے درمیان کلینڈ پڑا ہوا ہے، پراپر کتکلیش جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں، وہ پڑا ہوا ہے۔ تو وہ کتکلیش جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ناکامی کی طرف لے کر جا رہا ہے، اور ناکامی جب ہوتی ہے تو پھر ناکامی کو کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ آپ دیکھو، جب چور پکڑے جائیں تو ان میں لڑائی ہوتی ہے، جب چوری کے مال پر تقسیم اگر پراپر نہ ہو تو لڑائی ہوتی ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان صاحب کے درمیان جو لڑائی ہے وہ پکڑے جانے کے بعد کی لڑائی ہے۔ پرویز الہی اور عمران خان کے درمیان جو لڑائی ہو رہی ہے وہ ہے چوری کے مال کی۔ میں نہیں کہہ رہا بھائی، میں چوری کا الزام نہیں لگا رہا، یہ عمران خان خود لگا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب سے کل پرویز الہی صاحب نے ملاقات کی، اور وہ ملاقات پرویز الہی صاحب کے ساتھ پرویز الہی صاحب ملاقات کے لیے دوڑے اس وجہ سے گئے۔ ایک تو رانا ثناءاللہ پنجاب میں آ کر بیٹھ گئے، آج بھی رانا ثناءاللہ صاحب گئے، وہ بھی قصہ میں بتاتا ہوں کہ وہ کیا حرکت ہوئی ہے۔ رانا صاحب پنجاب اسمبلی گئے، پنجاب اسمبلی میں آج پھر اچھی خاصی ہنگامہ آ رہی ہے، تو وہ وہاں گئے، کل بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈان اخبار رپورٹ کر رہا ہے، اور اس کو ابھی تک کسی نے کانٹراڈکٹ نہیں کیا ہے، بلکہ مونس الہی صاحب نے اس بات کو اون کیا ہے، تسلیم کیا ہے کہ ہاں عمران خان صاحب نے باجی پر چوری اور ڈاکوں کا الزام لگایا ہے۔ مونس الہی کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ ڈان اخبار رپورٹ کر رہا ہے کہ پرویز الہی نے اپنے پارٹی قائدین کے ساتھ بیٹھ کر کہا کہ جی پنجاب میں اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے اور ہماری نیک نامی خراب ہو رہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نیک نامی عمران خان صاحب، مطلب بندہ نا اتنا خود فریبی کا شکار نہ ہو کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری جو مقبولیت میں فرق پڑ رہا ہے۔ کتنے جی مقبولیت جناب، ذرا لبو نہ کڈو کتوں، مطلب کدھر ہے مقبولیت؟ وہ تھی ایک وقت میں، ایک بوم تھا، پاپولزم تھا، وہ نہیں رہا۔ وہ اگر آپ پبلک میں جائیں گے تو پھر شاید دوبارہ واپس آ جائے، بند کمرے میں رہ کر ختم ہو گیا ہوا ہے۔ تو بہرحال، اور خاص طور پر جب آپ پرویز الہی کو، جن کو آپ نے کسی زمانے میں پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا تھا، ان کو آپ وزیر اعلیٰ بنایا، اور اس کے بعد اب آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ جو پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں وہ ایماندار رہیں گے، اور آپ کے سامنے ایمانداری کا کرائٹیریا ہے عثمان بزدار،
آپ کے سامنے ایمانداری کا کرائٹیریا ہے بشرا بی بی، آپ کے سامنے ایمانداری کا کرائٹیریا ہے فرا گوگی، آپ کے سامنے ایمانداری کا کرائٹیریا جو ہے وہ مراد سعید، وہ اسد کیسر، جن کے اوپر پتہ نہیں اور بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، میں خاص اس طرح کے نام۔ تو خان صاحب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پرویز الہی ایمانداری سے صوبہ چلا رہے ہیں یا نہیں چلا رہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو الزام لگتا تھا بشرا بی بی پر اور عثمان بزدار پر کہ وہ مال بنا رہے ہیں اور ٹرانسفر پوسٹنگ پر وہ کروڑوں روپے لے رہے ہیں اور پھر ملک ریاض سے زمینیں لی، تو وہ پیسہ جو ہے وہ بنی گالا تک جاتا تھا، پراپر منی گالا تک ایک ٹرین چلتی تھی۔ اب پرویز الہی صاحب نے جو کچھ کر رہے ہیں وہ سارا کا سارا فوکسڈ ہے گجرات منڈی بہاؤدین چکوال، بنی گالا میاں والی تک تو پرویز الہی صاحب دیکھ نہیں رہے، ادھر کچھ بھیج نہیں رہے۔ زمان پارک کو انہوں نے پولیس دے دی ہے، زمان پارک کو ذرا 2 4 5 10 کروڑ 15 20 کروڑ لگا کے انہوں نے ذرا سیکیور کر دیا ہے، وہ بلٹ پروف لگا کر شیشے ویشے، تو زمان پارک حصہ نہیں جا رہا۔ تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کو تکلیف ہوئی کہ جی پرویز الہی ایماندار نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ہماری نیک نامی نہیں، اکاؤنٹ بیلنس میں فرق آ رہا ہے، نیک نامی کا ایشو نہیں ہے۔ تو اس پر ڈان اخبار رپورٹ کر رہا ہے کہ جی مونس الہی صاحب سے رابطہ کیا گیا، بیرون ملک ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی والد کی عمران خان سے ملاقات کے نتیجے میں تناؤ ختم ہو گیا ہے، کسی قسم کے اناد کے بجائے دونوں اب بہترین دوست بن گئے ہیں۔ مونس الہی نے دعویٰ کیا کہ عمران خان نے میرے والد کو یقین دلایا ہے کہ جو بھی معلومات ان کے پاس آئیں گی وہ سب سے پہلے پرویز الہی کے ساتھ شیئر کریں گے، یعنی اگر کوئی اٹھ کر عمران خان صاحب کو یہ کہہ دے گا کہ پرویز الہی نے ڈاکہ مارا ہے تو پرویز الہی عمران خان کو پوچھے گا کہ جی مجھے فواد چودھری نے کہا ہے، یا میں فرض کر رہا ہوں، یا مجھے عمر چیمہ نے کہا ہے، یا مجھے فلاں نے کہا ہے، یا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، یا مجھے میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جی چودھری صاحب تسی تے 100 ارب دا ڈاکہ مار لیا، تو چودھری صاحب پھر بتائیں کہیں گے کہ جی نہیں میں نے نہیں مارا، تو اس کے بعد پھر دوبارہ وہی یاری دوستی، یعنی وہ جو دوبارہ بہت اچھے دوست بن گئے، وہ کیسے دوست ہے کہ مطلب کمال ہے نا۔ پرویز الہی صاحب جو تگنی کا ناچ نچا رہے ہیں عمران خان صاحب کو، میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ پرویز الہی عمران خان کو سامنا ہے پرویز الہی کا، وفاقی حکومت کو ٹینشن نہیں ہے کیونکہ پرویز الہی روک کر کھڑے ہوئے عمران خان صاحب کو، انہوں نے ایسا پہنچا پکڑا ہوا عمران خان صاحب کا کہ عمران خان صاحب آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے، وہ پرویز الہی سے نمٹیں گے تو پھر وفاقی حکومت کے لیے ٹینشن بنے گے نا، تو لہٰذا پرویز الہی کی ٹینشن عمران خان صاحب کو لے بیٹھی ہے، سیاسی کینسر لگ گیا عمران خان صاحب کو، پولیٹیکل، اس کی وجہ سے عمران خان صاحب ادھر ادھر کا سوچ ہی نہیں رہے۔ تو پرویز الہی صاحب مونس الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ابا جی نے ان کو کہا ہے اور اب وہ دونوں اچھے دوست بن گئے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی یقین دہانی کروائی ہے عمران خان کی کہ ان کا لیڈر ہے عمران خان اور ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اچھا یہ نا بڑا دلچسپ ہے۔ اچھا اس یہ ساری صورتحال کے بعد کیونکہ خبر رپورٹ ہو رہی ہے، ڈان نے رپورٹ کی، پھر سارا میڈیا اس کو اٹھا رہا ہے، اور خاص طور پر جیو تو بھائی چسکے لے کر اس خبر کو اڑا رہا ہے نا خبر، اور اس خبر کی کسی نے تردید نہیں کی، مونس الہی نے تصدیق کر دی، ہاں عمران خان صاحب نے یہ الزام لگایا تھا، کل پرویز الہی صاحب دوڑے گئے بھی تھے کہ پرویز الہی صاحب کو پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہے، اور مسئلہ عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ پرویز الہی اسمبلی توڑیں، اور پرویز الہی صاحب کسی صورت اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ تو بہرحال اچھا جب سارا کچھ ہوا تو اس کے بعد پرویز الہی صاحب نے آج 3:50 پر، آج یعنی اب جب میں ولاگ کر رہا ہوں تو اس سے ٹھیک کوئی اپنا ابھی ٹائم ہو رہا ہے تقریباً 5:30، تو 3:50 پر یہ ٹویٹ کیا عمران خان صاحب پرویز الہی صاحب نے، بڑا مزیدار ٹویٹ ہے، میں نے پڑھا نا میرا مطلب ہنسا نہیں رک رہا تھا کہ یار مطلب کمال ہے نا، پرویز الہی صاحب خدا کی قسم عمران خان صاحب کو کہتے ہیں نا کھبی دکھا کر سجی مارنا، اوئے ہوئے ہوئے دے دھنا دھن، ایسا عمران خان صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یاد کریں گے وہ جو بڑے شاطر چتر چالاک سارے جرنیلوں کو کھلا رہے ہوتے تھے عمران خان صاحب باجوہ کو کھلا رہے ہیں، فیض حمید کو کھلا رہے ہیں، ان کو اس سے لڑا رہے ہیں، ان کو اس سے لڑا رہے ہیں، وہ تھے سیاستدان نہیں تھے، جرنیلز، ان کو سیاست کرنا نہیں آتی۔ عمران خان صاحب گجے ہوئے ہیں کرکٹرز کو آپس میں لڑانے میں، عمران خان گجے ہوئے ہیں جو پودوں میں اگے ہوئے جو گملے ہوتے ہیں نا، اپنا گملوں میں اگے ہوئے جو درخت سیاستدان جو کہتے ہیں نا، ان کو آپس میں لڑا کے شاہ محمود قریشی کو لڑوا دیا چودھری سرور سے، علی زیدی کو لڑوا دیا، وہاں کے جو تھے سندھ کے دوسرے جو قائدین تھے وہ اپنا فردوس شمیم ان کو لڑا دیا، خرم شیر زمان کو لڑا دیا، حلیم عادل شیخ سے، اس طرح کر کے اپنا عمران خان صاحب الو سیدھا کر رہے تھے۔ لیکن پرویز الہی صاحب تو چتر چالاک عمران خان صاحب جیسے
کوئی 1000 کھا کر ناشتہ کرتے ہیں پرویز الہی صاحب، اتنے تیز اور چالاک سیاستدان ہیں. یعنی عمران خان صاحب کو تو وہ نگل جائیں اور ڈکار بھی نہ دیں، اتنے چلاک ہیں. ان کو وزارت اعلیٰ چاہیے تھی، انہوں نے لے لی عمران خان سے. ان کو وزارت اعلیٰ انجوائے کرنی تھی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، عمران خان صاحب کو ٹکے ٹوکری کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اور یہ پتہ مطلب عمران خان صاحب کو نہیں تھا. اور ہم آپ کو اس دن جس دن عمران خان نے کہا پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ کیا اور جلسے کر کے 17 جولائی کے الیکشن جیتا اور کہا کہ جناب اب ہم جیت گئے، تو ہم نے کہا نہیں، عمران خان کی شکست اب ہوئی ہے، عمران خان صاحب اب نیچے جائیں گے. تب ہوا کیا ہے جی؟ اب ہوا یہ، پرویز الہی صاحب نے کہا عمران خان صاحب کے الزامات کے بعد، پرویز الہی صاحب کی سٹیٹمنٹ سنیں ٹویٹر پر، عمران خان کے ہوتے ہوئے عوام کو فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں علم ہے کہ عمران خان ایماندار ہے، اس لیے لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. قائد اعظم انگریزی بولتے تھے لیکن عوام ان پر اعتماد کرتے تھے، ان کی بات سمجھتے تھے کیونکہ وہ ایماندار تھے. عمران خان بھی قائد اعظم کی طرح بڑے لیڈر اور ایماندار ہیں. مطلب بندہ پوچھے قائد اعظم کتوں آگے بچ بھائی؟ عمران خان نے الزام آپ پر لگایا کرپشن کا، عمران خان نے وہ خبر نہ صرف الزام لگایا، خبر بھی نکال دی. تو یہاں پر انگریزی بولنا، قائد اعظم، ایمانداری کہاں سے آ گئی؟ عمران خان اور ایماندار، مطلب بات سمجھ نہیں آ رہی. بنیادی طور پر پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو کھلا رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہوا کہ اب ان کے اندر اتنی لڑائی پڑ چکی ہوئی ہے، اتنی لڑائی پڑ چکی ہے کہ کوئی پتہ نہیں، کسی بھی ٹائم عمران خان صاحب اعلان کر دیں. اگر پرویز الہی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے بچ جاتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب اعلان کر دیں کہ جی ہم پرویز الہی صاحب کی سپورٹ واپس لے لیتے ہیں، جو کہ عندیہ دے چکے ہوئے، اور ہم استعفیٰ دے رہے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل اگر لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ فیصلہ یہ دے کہ جی پرویز الہی اعتماد کا اپنا ووٹ نہ لیں، فرض کر لیتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور پھر پرویز الہی صاحب اسمبلی نہ توڑے، حالانکہ ایسا ہوگا نہیں. لاہور ہائی کورٹ یہی فیصلہ دے گا، کل دیتا ہے، پرسوں دیتا ہے، جب بھی دیتا ہے تو فیصلہ یہی دے گا کہ اپنا اب کورٹ ہوتا ہے یا ہوتی ہے، یہ بھی میں کنفیوز ہو گیا ہوں. ہمارے دوست حبیب اکرم صاحب کہتے ہیں کہ جو چیزیں ساکن ہیں نا، جن میں جان نہیں ہے، ان سب کو مذکر کہا جائے، وہ بھی کسی کی محبت میں. تو مجھے لگتا ہے کہ میرے اوپر بھی یہی صورتحال طاری ہوگی. آج عمران خان صاحب خطاب کر رہے تھے وہ طالبان کے حق میں، اس پر میں اگلا ولاگ میں گزارشات کروں گا. تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ افغانستان کا سچویشن، اب کا سچویشن نہیں ہوتا تو عمران خان صاحب کی طرح اپنی بھی زبان ادھر ادھر ہوگی. یہ تو بہرحال تو لاہور ہائی کورٹ جو فیصلہ دے گی تو اس میں کل دیتی ہے، پرسوں دیتی ہے، ترسوں دیتی ہے، جب بھی دیتی ہے، ہفتے میں دیتی ہے، 10 دنوں میں پرویز الہی صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑنا ہے. اگر فرض کر لیتے ہیں پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لینے کے بجائے سپریم کورٹ میں چلے جاتے اور معاملے کو مزید لنگران کریں گے اور عمران خان صاحب طے کر بیٹھے ہیں کہ پنجاب کی حکومت نہیں رہنی چاہیے، تو پھر وہ جو کیا کہہ رہے ہیں، ڈینگے مار رہے ہیں عمران خان صاحب نے، جو بڑکے مار رہے ہیں، بھڑکے مار رہے ہیں عمران خان صاحب، للکارے مار رہے ہیں نا کہ جی میں نکل آؤں گا سسٹم سے. تو پھر اگر ان للکاروں میں کوئی واقعتاً کوئی زبان اپنی عمران خان صاحب پہلی بار زندگی میں اپنی زبان پر عمل کریں گے تو پھر وہ اپنا ان کو ریزائن کر کے باہر آنا پڑے گا، اور ریزائن کریں گے اور پرویز الہی کی سپورٹ واپس لے لیں گے، جس کا امکان بہت کم ہے. اب آج جو ہوا نا، آج یہ ہوا کہ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں وزیر داخلہ، وہ اور عطا تارڑ صاحب جو وفاقی وزیر کا اسٹیٹس ہے ان کے پاس، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، وہ پنجاب اسمبلی گئے تھے. تو پنجاب اسمبلی میں ان کو کہا گیا کہ جی آپ کے داخلے پر پابندی ہے. بھائی خدا کرو بھائی، یہ کوئی مطلب پاکستان کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ ارکان اسمبلی کے داخلے پر پابندیاں اپریل میں پرویز الہی صاحب نے لگا دی تھیں، اپنے لوگ لے کر آ گئے تھے، اور اب انہوں نے وزیر داخلہ کو کہہ دیا کہ جی آپ کے داخلے پر پابندی ہے. تو رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ جی پرویز الہی صاحب کے اوپر عمران خان صاحب نے 3000 ارب روپے کی کرپشن کا الزام لگایا ہے. اب 3000 ارب اگر پرویز الہی صاحب جب سے سی ایم بنے تو تب سے 3000 ارب اگر پنجاب کے پاس ہوگا تو کرپشن ہوئی ہوگی. الزام بہت بڑا ہے، لیکن عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جی اربوں کی کرپشن ہو رہی ہے، کھربوں کی ہو رہی ہے. تو بہرحال تو اس پر رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ جی آج ہمیں روکا گیا ہے ایوان میں داخل ہونے سے، کیونکہ ایک جو الیکٹڈ ممبر ہوتا ہے نا، چاہے وہ قومی اسمبلی کا ہو، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کا ہو، چاہے وہ سینٹ کا ہو، وہ پوری پارلیمنٹ، کیونکہ پارلیمنٹ صرف اسلام آباد میں 2 ادارے نہیں ہیں، قومی اسمبلی اور سینٹ. پارلیمنٹ بنتی ہے صوبائی اسمبلیاں، قومی اسمبلی، سینٹ. تو جو ممبر پارلیمنٹ ہوتا ہے وہ کسی بھی، جس کو ایم پی کہا جاتا ہے، وہ کسی بھی اسمبلی میں بغیر کسی پاس کے
اندر پریمیسز میں جا سکتا ہے، ایوان کے اندر نہیں جا سکتا، یعنی اجلاس کے اندر نہیں جا سکتا، لیکن پریمیسز میں وہ جا سکتا ہے۔ پریس گیلری کہہ رہا ہوں، جو اسپیکر گیلری ہوتی ہے مہمانوں والی، اس میں وہ جا کر بیٹھ سکتا ہے، لیکن وہ اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ یہ تو وفاقی وزیر داخلہ ہیں، ان کو روکا گیا۔ تو رانا صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ اپنا گورنر راج کو خود دعوت دے رہے ہیں، تو اب امکان پیدا ہو گیا کہ پنجاب میں گورنر راج لگے۔ اب میں نے آپ کو ایک تو بتا دیا نا کہ عمران خان اور پرویز الہی صاحب کے درمیان، وہ پنجابی دکھ ہے نا، میں نہیں کہہ سکتا ہوں، ویر پہ ہے، بہت بڑی لڑائی ہے۔ عمران خان صاحب پرویز الہی صاحب کے خلاف، اب جس طرح جنرل باجوہ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا تھا نا انہوں نے، اب اسی طرح پرویز الہی صاحب کے خلاف پہلے بند کمروں میں بات کرتے تھے باجوہ صاحب کے خلاف، پھر ریٹائرمنٹ کے بعد پریس کانفرنسز کرنا شروع ہو گئے، جلسوں میں خطاب کرنا شروع ہو گئے باجوہ صاحب کے خلاف نام لے کر۔ اب پرویز الہی صاحب کے خلاف بھی اسی ڈگر پر عمران خان صاحب چلنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کبھی بھی ناکامی اپنے سر نہیں لیں گے۔ 11 لوگوں کی ٹیم نے ورلڈ کپ جیتا تھا، 11 کے 11 وننگ پلیئر تھے، کوئی بھی کھلاڑی ایسا نہیں تھا جو عمران خان سے زیادہ کم پرفارم کرتا ہو، سارے سپر اسٹار تھے پاکستان کے۔ ورلڈ کپ جی میں جیتے ہیں، مطلب بندہ پوچھے۔ بہرحال تو اب ادھر تو لڑائی چل رہی ہے، ادھر وفاقی اتحاد جو ہے ان کے درمیان محبتیں اتنی ہیں، قربتیں کہ ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھی۔ وفاقی وزراء رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق نون لیگ کے، وہ تو یہاں بیٹھے ہیں۔ آصف زرداری نے بھی اپنے کھلاڑی بھیج دیے ہیں، ناصر شاہ صاحب بیٹھے آگے ہوئے، جن کے اوپر عمران خان نے کہا تھا کہ فواد چودھری نے ہم پرچہ کٹوائیں گے، تو وہ یہاں آ کر باقی جو ہوتا ہے نا پرویز الہی کی حکومت کے خاتمے اور اپنی حکومت بنوانے کے لیے جو معاملہ، جو ڈیزائن ہے، اس کو فائنل ٹچز دے رہے ہیں، اور کیا ہوتا ہے سینے پہ مونگ دل رہے ہیں عمران خان صاحب کے یہ سارے وزراء، کیونکہ خان صاحب کو نظر آ رہا ہے، پرویز الہی صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی حکومت نہیں بچے گی۔ عمران خان صاحب اپنے ہاتھ سے اپنی حکومت گرائے، وہ کہیں گے دیکھا میں نے اپنی حکومت گرا دی، لیکن عمران خان صاحب کی حکومت کو ٹھوکر مار کر اگر ان کی اپوزیشن گرا دے تو سینے پہ مونگ دل نہیں ہوا نا۔ تو پتہ ہے عمران خان صاحب کو کہ ان کے ارکان ان کے ساتھ نہیں ہیں، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ میرے ارکان کو خریدا گیا ہوا ہے۔ پتہ ہے عمران خان صاحب کو میری حکومت نہیں بچنی، صرف اور صرف آج کا دن ہے، کل لاہور ہائی کورٹ میں جب معاملہ جائے گا تو لاہور ہائی کورٹ ظاہر ہے زیادہ دیر معاملہ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھ سکتی، تو اس کے بعد معاملہ چلا جائے گا پھر سیاسی قوتوں کے پاس۔ آج بھی پنجاب اسمبلی میں عمران خان صاحب کے ارکان کی تعداد وہ نہیں تھی جس کو دیکھ کر یہ کہا جا سکے کہ اگر پرویز الہی کو اعتماد کے ووٹ کے لیے عدالت کہتی ہے کہ جی گورنر کا اعتماد کے ووٹ کا لیگل آرڈر ہے، لیگل ایڈوائس ہے، اس پر عمل کرے اور پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ لے سکے، ایسا نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایک ہی دن ہے آج کا، چند گھنٹے، کل اگر کوئی فیصلہ ہو گیا تو دھڑن تختہ پرویز الہی صاحب کی حکومت کا، گورنر راج کی شاید نوبت نہیں آئے گی اور پھر حکومت بن جائے گی مسلم لیگ نون کی۔ خبریں ہیں کہ حمزہ شہباز صاحب بھی پاکستان واپس آ رہے ہیں، دولہے میاں ہیں وہ اگلے پنجاب کے، وہ پھر آ کر پنجاب کی پگ پہنیں گے اپنے سر، اور پرویز الہی صاحب پتہ نہیں کدھر ہوں گے۔ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے وارنٹ تو الیکشن کمیشن نے تو جاری کر دیے ہیں، لیکن کئی اور گرفتاری کے وارنٹ بھی آ سکتے ہیں، اور عمران خان صاحب تو اپنی تصویریں شیئر کر رہے ہیں کہ جی جنہیں پڑھنا ہے پڑھ لو، میں زمان پاک بیٹھا۔ ایسا پھر عمران خان صاحب نہیں کر سکیں گے۔ کہاں جائیں گے کچھ پتہ نہیں ہے، مت جیل جائیں گے، بنی گالا جائیں گے، کوٹ لکھپت جاتے ہیں، کیمپ جیل لاہور جاتے ہیں، پشاور جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں کچھ نہیں پتہ۔ یہ عمران خان صاحب کو بھی نہیں پتہ کہ پنجاب میں پرویز الہی کی حکومت کے خاتمے کے بعد ان کا اگلا ٹھکانہ کون سا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔